بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حالات ریاست کے قابو سے اس حد تک باہر ہو گئے ہیں کہ اب لوگ سر عام جو سوال پوچھنے لگے ہیں جن حلقوں میں میرا آنا جانا ہے یا ان سے بات چیت ہے کہ کیا ملک ریاض جیت جائے گا اور ریاست ہار جائے گی، ریاست پاکستان ہار جائے گی، کیونکہ بظاہر اس وقت ملک ریاض کا شکنجہ بہت گہرا ہے۔ ملک کی تمام عدالتیں اس کے پنجے میں ہیں، میڈیا اس کے پنجے میں ہے، اور ریاست نے پے در پے غلطیاں کی ہیں جن کا بھگتان اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو آنے والے دنوں میں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے 16 ارکان قومی اسمبلی کو ان کی نشستوں سے، جیتی ہوئی نشستوں سے ہروا کر کی گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس وقت وفاق میں کوئی مستحکم حکومت نہیں ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی مستحکم حکومت بننے کا امکان نظر نہیں آتا۔ اور اس میں دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور کل خورشید شاہ صاحب کا جو بیان تھا وہ اسی کی طرف اشارہ تھا، اور ان کا خیال ہے کہ چند مہینوں کے اندر اندر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے مل کر حکومت سازی کر لے گی۔ تو اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون، جس کی قیادت اس وقت شہباز شریف کے پاس ہے، اس صورتحال سے نمٹ سکے گی؟ اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے کیا ریاست اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں آئی، جس کا مجھے خیال ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم مان لیں کہ ایسا ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی جب آئے گی حکومت میں تو وہ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کو نہیں کھائے گی، وہ ریاست کو کھائے گی، اور ریاست اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرے گی اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہ الیکشن سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، لیکن الیکشن سے پہلے نہیں سوچی گئی، اور یہ غلطیاں اب بھی جاری ہیں۔ مثلاً ایک ٹاؤٹ فیصل وڈوڈا کو سینٹ کا رکن بنا دیا گیا ہے، اور وہ اس کو سینٹ کا رکن صرف اس ایک ڈیوٹی کے لیے بنایا گیا ہے کہ تم نے سینٹ میں کھڑے ہو کر روز مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے خلاف بھونکنا ہے، اور صرف اس ذمہ داری کے لیے، اس کام سے ریاست کو کیا فائدہ ہوگا، مقتدر اداروں کو کیا فائدہ ہوگا، وہ نواز شریف کو گالی دلوا کر کیا اپنی رٹ مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا اس سے پاکستان کا کوئی دفاعی فائدہ ہوگا؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹریپ تیار ہے وفاقی حکومت کے لیے پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کو عمران خان کی طرف سے بالکل تازہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ نے پختونخوا میں ایسے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس گورنر راج لگانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، اور یہ حالات پیدا کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے کی گئی، تبھی پتہ چل گیا تھا کہ گنڈا پور جو ہے اس کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، ایک خطرناک محاذ رائی کے لیے اسے لایا گیا۔ اور آج گنڈا پور نے جو اپنی تقریر کی ہے پختونخوا میں، اس میں اس نے صاف اپنے خود لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ عمران خان نے ہمیں لڑنے کی ہدایت کی ہے۔ گنڈا پور کو لایا گیا، گنڈا پور کو کچھ رام کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، اور یہ اطلاعات آئی کہ وہ کسی حد تک رام ہو گیا، اور ظاہر ہے ایک وزارت اعلیٰ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے کوئی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن گنڈا پور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اس کے نیچے سے زمین چھین لے تو وہ پھر وزیر اعلیٰ بننے کے قابل نہیں رہے گا، جبکہ عمران خان کی خوشنودی کی صورت میں اسے مستقبل میں کوئی جگہ مل سکتی ہے۔ اگر وہ عمران خان سے بے وفائی کرتا ہے تو مستقبل میں تو اس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ بظاہر میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اگرچہ اس کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ سیدھے ہوئے ہیں، اس نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں، کچھ وعدے نبھائے بھی ہیں، لیکن بالآخر اس نے کرنا وہی ہے جو عمران خان نے کہنا ہے۔ اور عمران خان نے کیا کہا ہے آپ دیکھیے کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ہوا، پشاور ہائی کورٹ جو پی ٹی آئی کی اپنی ہائی کورٹ ہے، پی ٹی آئی کی بغل بچہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ تو خیر 100% ہی پی ٹی آئی کی بغل بچہ ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں اطلاعات ہے کہ ایک آدھ جج ایسا ہے جو واقعتاً جج ہے، باقی سب پی ٹی آئی کے یوتھی ہیں، جیالے ہیں، یوتھیالے ہیں، جو بھی ان کو نام دے لیں وہ اس طرح ہے۔ تو ان کی اپنی ہائی کورٹ کا یہ حکم ہے۔ حکم اس لیے ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس وہاں کوئی اور رستہ تھا ہی نہیں کہ آپ نے مخصوص نشستوں پر جو خواتین اور دوسرے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں پروسیجر کے تحت آئے ہیں ان سے حلف لینا ہے۔ انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا،
اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ کل گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہم ان کو کسی بھی صورت حلف لینے نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دیتی ہے اور ظاہر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ دے دے تب بھی ہم نے ان کو حلف اٹھانے نہیں دینا، اور یوں پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن کمیشنر کے حکم پر ملتوی کر دیے گئے، کیونکہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا الیکشن نہیں ہو سکتے، اور ایوان مکمل تب ہوگا جب مخصوص نشستوں پر امیدوار حلف اٹھا لیں گے، اور حلف اٹھانے کے بعد ایوان مکمل ہوگا تبھی سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ محاذ آرائی ہے، اور پھر گھنٹاپور کا اعلان یہ بڑا واضح ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم وفاق سے محاذ آرائی میں آخر تک جائیں گے، اور منصوبے مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کی ہدایات دی گئی ہیں کہ کہاں کہاں وفاق سے ٹکراؤ کرنا ہے، کہاں کہاں وفاق کی بات نہیں ماننی، کہاں کہاں وفاق کے بھیجے ہوئے افسروں کو کام کرنے سے روکنا ہے، کہاں کہاں گھیراؤ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی ایک ٹائم ٹیبل کے تحت آگے بڑھیں گی، یہاں تک کہ حالات ایسے ہو جائیں گے، اور بہت جلد ایسے حالات ہو جائیں گے کہ وفاق کو پھر گورنر راج لگانا پڑے گا، اور یہ ہے پی ٹی آئی کا ٹارگٹ، عمران خان کا ٹارگٹ، اس کا شیطانی دماغ جیل میں بیٹھا ہوا، جہاں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر روزانہ 7 گھنٹے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، یعنی جیل ہے یا اس کا دیوان خانہ ہے۔ تو اس شیطانی دماغ نے یہ سکیم سوچی، اور سکیم کا نتیجہ کیا ہوگا جو اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ پہلے جب میں نے یہ بات شروع کی تھی تو بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ جناب ہوگا یہ کہ جب پختونخوا میں گورنر راج لگے گا تو عالمی سطح پر پی ٹی آئی ایک نئی کمپین چلائے گی، ملک کے اندر بھی چلائے گی، اور اس وقت ملک کے اندر پی ٹی آئی کو مہم چلانے کے لیے جیسے حالات دستیاب ہیں کسی اور پارٹی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتے۔ ٹی وی چینلز پر الیکٹرانک میڈیا کی بہت اہمیت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت نہیں ہے، انہیں ابھی کچھ ایسٹیمیشن میں کچھ غلطی لگ رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ آج بھی الیکٹرانک میڈیا پر کہی گئی بات کو لوگ وزن دیتے ہیں، چاہے وہ اگلے ہی دن غلط ثابت ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن وزن دیتے ہیں۔ جبکہ سوشل میڈیا پر سچی خبریں بھی آپ ڈال دیں تو آپ کو نیچے کمنٹس میں ملے گا کہ کیا یہ خبر سچی ہے، کوئی اسے فوراً ہی فیک قرار دے دے گا، کوئی اس پر فوراً ہی ایمان لے آئے گا، اور کوئی اس پر سوال اٹھا دے گا۔ تینوں طرح کے ری ایکشن آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے۔ لیکن ٹی وی پر کہی گئی بات، اب ٹی وی چینلز پر 75% سے زیادہ اینکر پرسن جو موجود ہیں وہ عمران خان کے ہر بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹی وی پر یہ مہم، پروپیگنڈا مہم کا انداز کیا ہے۔ انداز یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہیں، بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ دھاندلی کس نے کرائی، یعنی کہ دھاندلی تو ہوئی ہے، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ پاکستان تو بن گیا۔ بحث ہے کہ خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا یا چودھری رحمت علی نے دیکھا تھا، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان بنا تو صحیح نا، پاکستان بنا قائد اعظم نے بنایا، خواب کسی نے دیکھا، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا یہ وہاں ایک پہلے سے ایک چیز طے کر لی جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیز فریم کرنی ہے، اس کے پلیٹ فارم کو بنانا ہے، تیار کرنا ہے، اور پھر اس پلیٹ فارم پر چڑھ کر ہم نے بات کو آگے بنانی ہے۔ تو پلیٹ فارم یہ ہے کہ دھاندلی تو ہوئی، کرائی کس نے، کس لیے کرائی، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا، یعنی جو ویور ہے، جو آڈینس ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے ہی نہیں کہ دھاندلی الزام ہے یا سچ ہے، وہ سمجھے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے۔ اب بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ کون ذمہ دار ہے، کس کی غلطی ہے، کس سے ہوئی ہے۔ اس طرح 75% سے زیادہ ٹی وی اینکر پرسن جو ہیں، اور یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سارے کے سارے، میں ان کے کسی دن نام بھی لے دوں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے فوج ہی کے مسلط کیے گئے اینکر پرسن ہیں، یہ فوج ہی لائی تھی اپنے اس پروجیکٹ کے تحت جس کے تحت عمران خان کی لعنت اور نحوست اس ملک پر مسلط کی گئی۔ تو اب یہ لوگ بیانیہ بنائیں گے اور پختونخوا صوبے کی مظلومیت کا رونا رو کر کے پنجاب نے بنگال کی تاریخ دہرا دی، جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ کیا تھا وہی پختون دیش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فوراً بعد
پختونخوا میں ایک انارکی اور سول وار کی کوشش کی جائے گی، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججوں کی حمایت کے بارے میں کوئی بات کہنا غیر ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج کی طرف سے باضابطہ طور پر سول نافرمانی، انارکی اور بغاوت کی کال اپنے ایک فیصلے میں دی جا چکی ہے کہ 200 افسر کم سے کم بغاوت کر دیں، وفاقی حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، اور اس حکومت کی کمزوری بے بسی دیکھیے کہ اس جج کے خلاف ابھی تک وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکی، اور وہ جج دھڑلے سے بیٹھا نئے نئے احکامات جاری کر رہا ہے۔ تو یہ شروعات ہوگی بنگلہ دیش بنانے کی، ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کی۔ شاندانہ گلزار کا ذکر کل ہوا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ عمران خان باہر آتے ہی پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ایک نیا بنگلہ دیش بن جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنر راج کی صورت میں اس منصوبے پر عمل عمران خان کی جیل کے اندر موجودگی ہی میں ہو جائے گا، اور یہ ان کا حتمی پلان ہے کہ پختونخوا میں حالات ایسے کر دیے جائیں کہ جہاں پھر فوج بھی قابو نہ کر سکے اور وہ بالآخر پاکستان سے الگ ہو جائے۔ یوں ایک ایجنڈا عمران خان کا بہت پرانا خواب جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو اب وفاقی حکومت کی مشکل یہ ہوگی کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اس کے سامنے پھر گورنر راج لگانے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں رہے گا۔ گورنر راج لگانے کے لیے اس کے پاس آئینی تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ گورنر راج لگا دے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ حالات سے نمٹ سکے گی؟ اور کیا ان کے پاس کوئی ایسی متبادل اسٹریٹجی موجود ہے کہ وہ گورنر راج لگائے بغیر حالات کو قابو میں لا سکیں؟ شہباز شریف اور اسحاق ڈار جیسے شاہ دماغ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی صورتحال پر کوئی حل نکالنا تو دور کی بات ہے اس کے حل کی طرف سوچ بھی سکیں۔ تو گویا کہ ساری ذمہ داری اب پھر ریاست پر آ گئی ہے، وہی ریاست جس نے الیکشن سے پہلے کئی غلطیاں کی اور ابھی تک وہ کیے جا رہی ہے، جیسے یہ فیصل وڈوڈا والی غلطی بتائی۔ فیصل وڈوڈا ایک ٹاؤٹ آدمی ہے جس کا کام صرف گالی دینا، گالی بکنا اور جھوٹ بولنا ہے، اور یہ اربوں خربوں کی جائیدادیں اس نے حرام اور ناجائز کرپشن کے پیسوں سے بنائی ہیں، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں ہمت نہیں ہے کہ وہ فیصل وڈوڈا جیسے شخص کو کٹہرے میں لا سکیں۔ فیصل وڈوڈا کو چھوڑیں، قاضی فائز عیسیٰ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ قاسم سوری جس نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے موقع پر ایک رولنگ دی تھی کہ میں اس کو ووٹنگ کے لیے پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے ٹیبل پر ہی اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ قاسم سوری جو ہے وہ آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہے، تو کیا اس کی آئین شکنی کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا؟ یعنی پی ٹی آئی کے دباؤ پر ایک دم خوف زدہ ہونے والے قاضی فائز عیسیٰ سے اس بات کی امید اب نہیں کر سکتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو خوف زدہ ہونے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، وہ تو بندیال اور اعجاز الحسن سے بھی زیادہ ڈرپوک نکلے کہ یعنی اپنے ہی حکم کو انہوں نے اعلان کیے بغیر واپس لے لیا۔ ان کا اپنا حکم تھا جو فل کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے وفاقی حکومت کو کنوے کیا تھا، جس کے بعد ایک ٹریبونل بنایا گیا تھا، یک رکنی ٹریبونل۔ اس کے انکار کے بعد وہ تصدق الجیلانی نے انکار کیوں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے معاملات تھے اور ان میں ایک معاملہ وہ بھی تھا جس کی عکاسی ایک فلمی گیت میں بیہودہ سے لچر سے فلمی گیت میں ہوتی ہے کہ میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، تو موڈ بن گیا۔ تو اب کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بہرحال یہ گورنر راج والا تھریٹ جو ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ واقعتاً ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ریاست پھنس رہی ہے، اگر نہیں لگاتی تو بھی پختونخوا صوبہ وفاق کے کنٹرول سے نکل جائے گا، اور اگر لگاتی ہے تو تب بھی ایک بڑی بغاوت کا خطرہ موجود نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے ایک انتراس کا ڈرامہ رچایا اور ایک ڈرامہ بشرا بی بی نے کوئی زہر خورانی کے حوالے سے کیا ہے۔ ان دونوں ڈراموں کا پوسٹ مارٹم اب آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ تو قومی اسمبلی میں ایک نوٹس ہوتا ہے توجہ دلاؤ نوٹس، یعنی کوئی ایسا ایشو جو روٹین کے ایجنڈے میں نہیں ہے لیکن کوئی رکن اسمبلی چاہتا ہے کہ اس پر بھی توجہ دی جائے، وہ اس مسئلے کو اٹھاتا ہے، تو اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کا نام ہے توجہ دلاؤ نوٹس سبمٹ کرنا۔ تو ایک ہوتا ہے توجہ ہٹاؤ نوٹس، یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ اب پی ٹی آئی والوں کو 7 رکنی بینچ بن گیا ہے تو اس سے خوف ہے کہ وہ اب ثبوت کہاں سے لائے گی۔ پی ٹی آئی کی ٹیم 8 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، کون نہیں جانتا کہ وہ پی ٹی آئی کی ٹیم ہے۔
تو پیشیوں کے عین مطابق پی ٹی آئی نے عملاً اسے بھی مسترد کر دیا ہے۔ صاف لفظوں میں تو مسترد نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے جتنے ارکان ہیں، جتنے بھی جج ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھے۔ حالانکہ اسی پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ تھا کہ 5 رکنی بنچ بنایا جائے، وہ 5 رکنی کی بجائے 7 رکنی بنا دیا۔ اب وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو عملاً تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا ہے، موجودہ 7 رکنی بینچ کو مسترد کر دیا ہے، لیکن صرف مسترد کرنے کا نام نہیں لیا، 1-2 دن میں وہ بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ وہ ڈرے سہمے اور دباؤ میں آئے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کیا کریں گے؟ کیا فل کورٹ بنا دیں گے؟ لیکن پی ٹی آئی پھر بھی راضی نہیں ہوگی، پھر یہ اس کا مطالبہ بڑا کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دوں کہ 100% پکی بات ہے کہ انہوں نے مطالبہ کرنا ہے کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور نہ بیٹھے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی ڈر گئی ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ ثبوت مانگے گا تو ہم ثبوت کہاں سے لائیں گے، تو اس نے اب یہ انتراس کا ڈرامہ رچا دیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انتراس کا ڈرامہ کا ہدایت کار بھی وہی ہے جو 6 ججوں کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا، اس خط کا جو ڈرافٹ اور جو آئیڈیا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہی دونوں ایک آدمی ہیں۔ اور ان موصوف کو کہا جاتا ہے مین اللہ صاحب یا مون اللہ صاحب، کیا نام ہے؟ اب یہ کون ہے مون اللہ یا مین اللہ مجھے نہیں پتا، شاید شیری مزاری کو پتا ہو یا ثاقب بشیر صاحب کو پتا ہو۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ مون اللہ ہی نے یا مین اللہ ہی نے یہ خط لکھوائے تھے، آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح بغاوت کرو، اس طرح انارکی پھیلے گی، اس طرح ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ اب اسی نے انتراک کے خطوں والا ڈرامہ رچایا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ اس خط میں پاؤڈر ڈالا گیا، اور اس پاؤڈر کے ساتھ خط میں لکھا گیا کہ یہ انتھراکس ہے، یعنی یہ بھی انتھراکس کا پہلا۔ کچھ سال پہلے امریکہ میں انتھراکس مختلف حکام کو کے لفافے گئے تھے تو کافی کھلبلی مچی تھی، مرا بھرا اس میں کوئی نہیں تھا، لیکن شور خاصا مچا تھا۔ تو یہ جو انتھراکس ہے، اب اس کا جب جائزہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ کام مون اللہ یا مین اللہ نے پی ٹی آئی کے کسی ورکر ہی کے ذریعے کروایا ہے۔ اب واللہ عالم حقیقت کیا ہے، حقیقت اب آپ ثاقب بشیر سے ملیں یا شیری مزاری سے ملیں، اور شاید وہ آپ کو بتا دے کہ یہ خط کس نے لکھا، کون کارکن تھا، گمنام مجاہد جس نے یہ کام کیا۔ تو یہ ڈرامہ دراصل اس چیز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کہ اب ثبوت مانگے جائیں گے ان 6 افراد سے جنہوں نے الزامات لگائے تھے، اور جن میں سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ میرے مکان میں دیوار میں کیمرہ لگا ہے، اور اس وقت جب کیمرہ دریافت ہوا تو اس جج نے پولیس میں درخواست دینے یا اطلاع دینے یا مقدمہ دینے یا از خود نوٹس لینے کے بجائے چپ سادھ لی، اور 10 مہینے یعنی تقریباً 1 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کی دیوار میں تو کیمرہ لگایا گیا تھا۔ یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا بوگس کیس جو ہے 6 ججوں کا، کمال کی بات ہے، اور اس پر تحقیقات ہو رہی ہے۔ تو اس میں اب یہ ان کو اندازہ ہے کہ اس میں ہم پھنس سکتے ہیں، مصیبت آ سکتی ہے۔ یعنی کیا کہتے تھے کہ نمازیں بخشوانے گئے اور الٹے روزے گلے پڑ گئے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ انتھراکس کا ڈرامہ رچایا گیا۔ یہ ڈرامہ بہت ہی احمقانہ ہے، تو اب آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ عدالت میں بشرا بی بی نے کہا ہے کہ مجھے وہ کیا ہوتا ہے، وہ باتھ روم دھونے کے لیے جو لیکوڈ سولوشن سے ہوتا ہے، ہارپک یا کیا ہے وہ، اس کے 3 قطرے کھانے میں ڈال کر دیے گئے۔ اس کو 3 قطرے پتہ نہیں کیسے پتہ چلے کہ 3 قطرے ڈالے گئے، اور اس کا اثر 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی طبی دریافت ہے۔ اور اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے شہد میں زہر ڈال کر دیا گیا ہے، وہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور عمران خان، اس میں 3 دلچسپ باتیں۔ ایک تو عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ بشرا کو زہر دیا گیا ہے، اور اس زہر کی تحقیقات کرائی جائے، میڈیکل انکوائری کروائی جائے، اور یہ میڈیکل انکوائری کون کرے؟ شوکت خانم کا ہسپتال کرے، اور کوئی دنیا میں پاکستان میں ڈاکٹر اس قابل نہیں کہ وہ تحقیقات کر سکے۔ شوکت خانم کیوں؟ شوکت خانم وہی ہسپتال ہے جس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا، اب ذرا اس بات کو نوٹ فرمائیں کہ جس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ عمران خان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں اور وہ لنگڑا ہو چکا ہے، اس نے عمران خان کو لنگڑا ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا تھا شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے۔ اور جب شوکت خانم کے اس لنگڑے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک جوان نے، سیکورٹی اہلکار نے گردن سے پکڑا تھا، تو یہ شوکت خانم کا لنگڑا سرپٹ بھاگا تھا، مشکی گھوڑے کی طرح بھاگا تھا۔ تو شوکت خانم ہسپتال کی کریڈیبلٹی تو یہ ہے کہ اس نے
एक ऐसे शख्स को लंगड़ा होने का सर्टिफिकेट दे दिया जो लंगड़ा नहीं था, बिल्कुल हट्टा कट्टा था, उसकी टांगों पर जख्म का कोई निशान तक नहीं था, उसको लंगड़ा होने का सर्टिफिकेट दे दिया। चलिए, गोली का निशान होने या ना होने की बात पर तो बहस हो सकती है ना, क्योंकि सब ने तो, पब्लिक ने नहीं देखा टांग पर गोली का निशान है या नहीं। ये तो मेडिकल रिपोर्ट में आया है, मेडिकल रिपोर्ट को किसी की मर्जी है ना माने, लेकिन वो वीडियो तो पाकिस्तान के हर आदमी ने देखी है ना, जिसमें ये लंगड़ा अपनी व्हील चेयर छोड़कर भागा रहा था, दौड़ रहा था। लंगड़ा कैसे दौड़ सकता है? तो ये इमरान खान का इसरार है कि ये शौकत खानम के डॉक्टर जो हैं वो इस मामले की तहकीकात कराएं। इसी से साबित हो जाता है, उसके इसी मुतालबे से साबित हो जाता है कि ये जहर वाली बात भी झूठ है। और यहाँ मैं एक सवाल करूँगा, पीटीआई का हर आदमी, पीटीआई के लीडरों समेत, आपने सुना होगा कि पिंकी पिरनी बहुत पहुंची हुई है, उसके कब्ज़े में मुवक्किलात हैं जो दीवार के पार भी देख सकते हैं, ज़मीन फाड़ के अंदर भी देख सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उन मुवक्किलात ने बुशरा बीबी को क्यों नहीं बताया कि बीबी ये जो तुम्हारा खाना है इसमें हार्पिक मिला हुआ है, और वो भी 3 कतरे मिला हुआ है, और ये शहद तुम खा रही हो इसमें भी जहर मिला हुआ है, खाने में भी जहर है। तो वो मुवक्किलात मर गए थे या छुट्टी पर चले गए थे या उनको फालज और लकवा हो गया था? कुछ तो पता चलना चाहिए कि ये क्या ड्रामा था। तो बहरहाल ये था तो ड्रामा ही। तो नाज़रीन, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।